آج صرف ایک حکومت اور ایک ملک آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور وہ ہے ہندوستان، جہاں پر بی جے پی کی حکومت ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے۔ پہلے یہ حکومت تقریباً تھی تو مذہبی رجحان والی تھی، بالکل سیکولر نہیں تھی، گول مول سی تھی، لیکن اب کھل کے ایک فاشسٹ حکومت میں بدل چکی ہے، تشدد پسند حکومت، چونکہ ان کے پیچھے جو تنظیم ہے متشدد، یعنی ہندو داعش، جس کا نام RSS ہے، یہ داعش جیسی ہی ہے یا داعش سے بھی بہت بدتر ہے، خصوصاً مسلمانوں کے بارے میں۔ مسلمانوں کی دشمن جماعت یہی تنظیم ہے، اور یہ اس حکومت کی نظریاتی ونگ ہے اور سپورٹ ہے، اور ان کی اتحادی ہے، جماعت ہے دراصل۔ اور مودی باقاعدہ RSS کا تربیت یافتہ فرد ہے، ان کا یونیفارم پہنتا رہا ہے، ان کا کارکن بھی رہ چکا ہے، ان کا لیڈر بھی رہ چکا ہے، اور پھر سیاسی جماعت بی جے پی میں آ کر اور گجرات میں مسلمانوں کو جلا کر اور قتل عام کر کے اب مرکزی حکومت کا پرائم منسٹر بنا ہوا ہے 2 دورے۔ اب آگے بھی ظاہر ہے جو ان کے عزائم ہیں وہ آگے بھی یہی رہیں گے، حکومت لگتی ہے ان کی رہے گی۔ انہوں نے وبا سے کیا فائدہ اٹھایا ہے؟ ہندوستان اس وبا کے دنوں میں کیا کام کر رہا ہے؟ وہ بہت ہی خوفناک کام ہے، اور اس طرح کے مثلا ترکی کیا کر رہا ہے وبا کے اس آڑ میں، پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ جیسے وہ ایک پاکستانی بچہ ہے نا، چھوٹا سا پشتون، احمد شاہ، اس کے پچھلے وہ چند 1-2 سال کی وہ تصویر ہے نا، کہتے ہیں پیچھے تو دیکھو، وہ پوری دنیا میں بہت وائرل ہوئی اس کی یہ آواز، بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑے نازنین طریقے سے کہتا ہے کہ پیچھے تو دیکھو۔ خوب آپ بھی ذرا پیچھے تو دیکھو کہ کرونا کی آڑ میں لوگ کر کیا رہے ہیں، اپنے ملک کو بھی دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ کہ ہمارے ملک میں کرونا کی آڑ میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ کتنے تاجروں کی عید ہوئی ہے کرونا میں، کتنے سیاستدان، کتنے پارٹی رہنما کرونا سے انہوں نے فائدہ اٹھا کے راتوں رات کروڑوں پتی تھے تو کھربوں پتی ہو گئے ہیں۔ کرونا نے عام آدمی کی جان لی ہے، لیکن کچھ کو بہت بنا گیا ہے کرونا، اور بنا رہا ہے اور آگے جا رہا ہے۔ یہ ایک ایک کر کے جائزہ لیں آپ، جو ہندوستان کر رہا ہے ابھی اس کا ہم جائزہ لیں۔ اس آڑ میں جو کچھ کیا ہے، ایک تو رام مندر تعمیر کر دیا انہوں نے 2 دن پہلے، باقاعدہ طور پر بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر شروع ہو گئی ہے، کیونکہ کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے ہندوستان میں، کسی کو باہر آنے کی اجازت نہیں ہے، اور اسی دوران اب جب کہ عوامی رد عمل نہیں ہو سکتا اور نہیں کر سکتے، تو اس نے رام مندر کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ یہ ایک کام کیا ہے اس نے۔ ایک کام جو مودی کر رہا ہے وہ مسلمانوں کو کرونا کا ذمہ دار قرار دے کر، جیسے تبلیغی جماعت اور جہاں مسلمان نشین علاقے ہیں، جیسے بمبئی کے اندر مسلمان نشین علاقوں میں کرونا پھیل رہا ہے، آمدن پھیلایا بھی جا رہا ہے اور اس کو اچھالا بھی جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو اس کا ذمہ دار بھی قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان کر۔ اب وہ جو ان کا پہلا سٹیپ اٹھایا تھا، انہوں نے قانون منظور کروا کے شہریت کا، کہ ہندوستان سے باہر اگر کوئی آتا ہے، جیسے افغانستان سے، پاکستان سے، دیگر دنیا سے، اگر کوئی کرسچین آتا ہے ہندوستان تو اسے شہریت مل جائے گی۔ کوئی سکھ آتا ہے، ہندو آتا ہے، یہودی آتا ہے، پارسی آتا ہے، تو ان کو شہریت مل جائے گی۔ اگر کوئی مسلمان آتا ہے باہر سے ہندوستان میں پناہ لینے کے لیے یا شہریت کے لیے، اسے شہریت نہیں ملے گی۔ یہ انہوں نے جو چند ماہ پہلے قانون تصویب کروا کے لاگو بھی کر دیا ہے۔ اس قانون کے اب اگلے مراحل ہیں۔ ایک یہ تھا کہ باہر کے مسلمانوں کا آنا ہندوستان میں روک دیا ہے قانون بنا کر، کہ اب کوئی مسلمان باہر سے ہندوستان میں جا کر نہیں رہ سکتا۔
دوسرا مرحلہ اس کا یہ تھا کہ جو مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں انہیں کسی بہانے کے ذریعے سے ہندوستان سے باہر نکالا جائے، یا نکل جائیں یا مار دیے جائیں۔ یاد ہوگا آپ کو پہلے کئی خطبوں میں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ اس حکومت، چونکہ مودی مسلمان کشی کا ماہر ہے، اس کا ہاتھ چلا ہوا ہے پہلے سے گجرات کے اندر، مسلمان مارنے میں اس کو کوئی باک نہیں ہے، اور اس کو خصوصاً اس کا وزیر داخلہ امیت شاہ جو بہت بڑا قاتل ہے مسلمانوں کا، اور یہ قانون وغیرہ سب وہی بنا رہا ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے 2 آپشن ہیں، یا کہیں 3 آپشن ہیں۔ ایک یہ کہ ہندو ہو جائیں، جو ان کو باقاعدہ تجویز دی گئی ہے، RSS نے یہ آپشن رکھا ہے کہ ہندو ہو جاؤ سارے۔ دوسرا یہ ہے کہ چھوڑ جاؤ، ہندوستان سے بھاگ جاؤ، چلے جاؤ۔ تیسرا یہ ہے کہ پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ 3 کام ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے انہوں نے تجویز کیے تھے، 3 راستے۔ ابھی انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کو تنگ کریں، بلبوں میں ماریں، دلی میں جس طرح حالات ہوئے کہ یہ خود ڈر کے خوف سے بھاگ جائیں ہندوستان سے، وہ تھوڑا بہت تو ہوا ہے لیکن زیادہ نہیں ہوا، زیادہ مسلمان گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے اور ہندوستان چھوڑ کے بھاگنے کی نہیں سوچی۔ ابھی تک کوئی لہر نہیں چلی ایسی، اکا دوکا گئے ہوں گے لیکن اس طرح باقاعدہ ایک سلسلہ نہیں شروع ہوا۔ ہندو بھی نہیں ہو رہے۔ تیسرا آپشن ہے کہ ان کو ختم کیا جائے۔ اپنی آبادی بھی کم کرنا چاہتا ہے مودی۔ آبادی کم کرنے کے لیے اس کو پہلے سے یہ آپشن تھا کہ ہندوستان کی آبادی میں 122 کروڑ ہیں، تو یہ 22 کروڑ وہ سمجھتے ہیں یہ اضافی ہیں، یہ فالتو ہیں، اور وہ انہوں نے مسلمانوں کو تشخیص دیا کہ یہی فالتو ہیں، انہیں ختم ہونا چاہیے۔ انہیں اب ایک تو کرونا کا ذمہ دار قرار دے کر اسپتالوں میں ان کو ایڈمٹ نہیں کرتے، گاڑیوں میں سفر نہیں کرتے۔ پچھلے خطبے میں نے بتایا تھا کہ ایک ہندو وکیل داڑھی والے کو پولیس نے مارا، اور بعد میں پولیس نے معذرت کی کہ ہم نے سمجھا کہ تم مسلمان ہو اس لیے مارا۔ یعنی مسلمان مارنا پولیس کے اجازت ہے قانونی طور پر، اور وہ شبہے میں مارا گیا کیونکہ داڑھی تھی اس کی اور انہوں نے سمجھا وہ مسلمان ہے۔ خوب یہاں تک ان کے اداراتی سطح پر یہ پالیسی بن چکی ہے۔ اب یا کرونا کا ذمہ دار قرار دے کر بلوے کروا کے ان پر حملے کروائیں، یا پھر یہ ہے کہ خود کرونا ہی کے ذریعے سے ان کو ختم کیا جائے۔ اور ابھی تک ہندوستان میں جتنی اموات ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ تناسب مسلمانوں کا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت یا مسلمان کرونا پھیلا رہے ہیں، 2 کام، 2 ظلم مسلمانوں پہ کر رہے ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں میں کرونا پھیلا کر مسلمانوں کو مار رہے ہیں، دوسرا مسلمانوں ہی کو ذمہ دار بھی ٹھہرا رہے ہیں کہ یہ کرونا۔ تیسرا جو ایک بہت خطرناک کام ہے، چند روز پہلے میں نے ویکیپیڈیا ایک سائٹ ہے معلومات کی، سب دیکھتے ہیں، اس سے معلومات لیتے ہیں، مستند نہیں ہے، کبھی بھی اس کے اوپر اعتبار نہیں کرنا، چونکہ ہر آدمی اس میں لکھتا ہے، وہ کوئی علماء اسکالرز نہیں لکھتے، بلکہ ہر آدمی اس کے اندر غلط معلومات ڈال دیتا ہے۔ اب اس کی ایک گواہ اس کی غلطی کا یہ ہے کہ وہ ہمارے متعلق جو ویکیپیڈیا پہ لکھا ہوا ہے وہ اکثر غلط ہی لکھا ہوا ہے سارا کچھ، وہ تو مجھے یہیں سے علم ہے کہ جب ادھر کے بارے میں سب غلط لکھا ہوا ہے تو باقی بھی ایسا ہی ہوگا ان کا۔ لیکن کبھی کبھار کسی اعداد و شمار کے لیے یا کوئی دیکھنے کے لیے رجوع کرنا پڑتا ہے، ریفرنس نہیں بنتا اس کا۔ اسی طرح کی ایک گردش میں ویکیپیڈیا پہ مضمون پڑھا اور ہندوستان کے متعلق، تو اس مضمون کے آخر میں ایک مطلب لکھا ہوا تھا جس نے بہت پریشان کیا مجھے، اور وہ مطلب یہ لکھا ہوا تھا کہ اس میں یہ کرونا ہی کے متعلق اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد اتنی ہے، ہندوؤں کے بعد سب سے بڑی اقلیت ہندوستان میں مسلمان ہے، سب سے زیادہ اکثریت ہندوؤں کی ہے، اور مذہبی بنیادوں پر جو غیر ہندو ہیں ان کو اقلیت کہتے ہیں، جیسے پاکستان میں غیر مسلم کو اقلیت کہتے ہیں، غیر ہندو اقلیت ہیں، اقلیت میں سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہیں۔ اور پھر اس کے بعد لکھا ہوا تھا کہ مسلمانوں کے علاوہ مسیحی ہیں،
پارسی ہیں، سکھ ہیں، اور ساتھ ہی اس میں لکھا ہوا تھا شیعہ ہیں۔ یہ ویکیپیڈیا کے اس آرٹیکل میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہندوستان کے اندر ہندوؤں کی اتنی آبادی ہے، اس کے بعد اقلیتیں ہیں غیر ہندو، اقلیتوں میں سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہیں، اور غیر مسلم اقلیتوں میں سکھ ہیں، عیسائی ہیں، پارسی ہیں، اور شاید ایک دو اور ہیں، اور ساتھ ہی شیعہ لکھا ہوا ہے۔ خوب اس بات نے بہت ہلا دیا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے ادھر، کہ غیر مسلم اقلیتوں میں شیعہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس بات پر میں نے بعض اپنے ہندوستانی دوستوں سے رابطہ کیا اور انہیں متوجہ کیا کہ اس طرح کا میں نے جملہ پڑھا ہے یہاں پر، تو انہوں نے جو جواب میں مجھے رہنمائی کی یا آگاہ کیا وہ اور زیادہ خطرناک تھا، خوفناک تھا۔ یہ وہی پیجز ہیں میرے پاس جو انہوں نے باقاعدہ انڈین اخبار، جس کا ویب سائٹ پر بھی ہے یہ ایڈریس ہے، اس میں انہوں نے یہ بھیجا مجھے۔ یہ ایکسپریس نیوز سروس ہے جس میں رپورٹر زیرن نمیتا باجپائی ہے جنہوں نے یہ رپورٹ نشر کی ہے۔ نمیتا باجپائی کے نام سے ہے، رپورٹر کا نام ہے یہ، اور ایکسپریس نیوز سروس نے یہ رپورٹ دی ہے۔ میرے پاس پوری ہے، انگلش میں ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، جو بہت زیادہ خوفناک چیز تھی اور دردناک حقیقت تھی کرونا کی آڑ میں کیا ہو رہا ہے، وہ یہ ہے عزیزان کہ ہندوستان میں بہت بڑی تعداد شیعہ ہیں، شیعہ مسلمین، شیعہ مومنین بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ اس 22 کروڑ میں ایک بہت بڑی جمعیت شیعہ ان کی ہے، مسلمانوں کی ہے۔ شیعہ مسلمانوں میں سیاسی طور پر ویسے تو مختلف علاقوں میں ہیں، ایک دوسرے سے مربوط نہیں ہیں۔ ایک جمعیت شیعہ کرگل میں ہے، یہ بالکل کٹے ہوئے ہیں ہندوستان سے۔ ایک جمعیت شیعہ کی حیدرآباد ساؤتھ میں ہے، یہ بھی تقریباً باقی ہندوستانیوں سے علیحدہ ہیں، ان کا تہذیب کلچر بھی نہیں ملتا، علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اور اسی طرح ایک جمعیت ان کی شیعہ کی جو بمبئی میں ہے، اور ایک بڑا جو سیکٹر شیعہ کا ہے وہ یو پی میں قرار پاتا ہے۔ اس طرح کئی سیکٹر ہیں مسلمانوں کے، اور انہی کے اندر شیعہ علاقے بھی ہیں۔ لکھنؤ وہ ہمیشہ سے معروف رہا ہے، لکھنؤ شیعہ مرکز ہے۔ لکھنؤ کے اندر 2 گروہ ہیں شیعہ، اور اس وقت ان دونوں کے اندر بہت شدید جنگ ہے، بہت شدید جنگ ہے ان کے دونوں کے اندر۔ ایک گروہ کی قیادت وہی معروف مرتد کر رہا ہے ملعون، جس نے رسول اللہ کی بے حرمتی کی اور فلم بھی بنائی، اور دوسرے گروہ کا عالم دین ہیں جو ان کے مقابلے میں ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ ان دونوں کے موقوفات پر وقف کے اوپر جھگڑے ہیں، شیعہ پرسنل بورڈ بنا ہوا ہے، اور سرکاری طور پر جو ادارے ہیں ان کے اندر عدالتوں میں کیس بھی لگے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف۔ لیکن یہ دونوں گروہ جو آپس میں ٹکرائے ہوئے ہیں، یہ دونوں ہی اس وقت انہوں نے یہ موقف پیش کیا ہے اسی خبر کے مطابق ہندوستان کے حکومت، موجودہ مودی حکومت کو، کہ آپ نے سٹیزن شپ کا، شہریت کا جو قانون بنایا ہے کہ مسلمان پاکستان سے اور افغانستان سے اور دیگر ممالک سے مسلمان کوئی نہیں آ سکتا، چونکہ انہیں لگا ہے کہ اگلے مرحلے میں مسلمانوں کو جو رہتے ہیں انہیں یا نکالا جائے گا یا مارا جائے گا، اگلا نظر آ رہا ہے ہندوستان کے اندر۔ اس کی علامتیں بخوبی لوگ دیکھ رہے ہیں، جو ہندوستان کے اندر ہیں ان کو زیادہ نظر آ رہی ہوں گی، باہر والوں کو بھی باقاعدہ محسوس ہو رہی ہیں کہ باہر سے جو ہندوستان کے باہر کے مسلمان ہیں یہ اب نہیں جا سکتے وہاں، اور جو موجود ہیں ان کے سامنے اب 2 راستے ہیں، یا ہندوستان چھوڑ دیں یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور ابھی تک کرونا کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ زیادہ تر مسلمانوں کے اندر ہی یہ اموات ہو رہی ہیں۔ یعنی یہ ایک ذریعہ مودی نے بنا لیا ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کا۔
اس دوران باقاعدہ دونوں گروہوں کے لیڈروں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس سے اور رسمی اپلیکیشن کے ذریعے جو انہوں نے وزارت داخلہ کو دی ہے اس میں تقاضا کیا ہے کہ شیعہ کو مسلمان اقلیت نہ شمار کیا جائے، شیعہ کو غیر مسلم اقلیت شمار کیا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ شیعہ کو غیر مسلم اقلیت شمار کیا جائے۔ کیوں؟ کہ اگر شیعہ مسلمان اقلیت ہوا تو وہ جو قانون بنایا ہے اس کی زد میں آ جائے گا۔ پھر انہوں نے ثابت کیا کہ شیعہ یعنی مسلمان سے مراد انہوں نے سنی لیے، اور پھر اسی رپورٹ میں ہے کہ اختلاف بھی بیچ میں لکھ دیا کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو خلافت کو مانتا ہو، اور ہم خلافت کو نہیں مانتے، ہم خلفاء کو نہیں مانتے۔ یہ شیعہ درخواست میں لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مفادات جہاں پر آ جائیں، اصل ماجرا کیا ہے، یہ کیوں انہوں نے کیا ہے کہ شیعہ کو مسلمان شمار نہ کریں؟ یہ کوئی شیعہ عوام کی ترجمانی نہیں ہو رہی، مجھے نہیں معلوم ہندوستان کے شیعہ عوام کو یہ بات ان کی پتہ ہے یا نہیں، لیکن مجھے تو جب سے آگاہی ہوئی ہے، پہلے وہ آرٹیکل پڑھ کے بہت دکھ ہوا کہ یہ کس نادان نے، کس جاہل نے یہ اقلیتوں کو مسلم اقلیت اور شیعہ کو غیر مسلم اقلیت میں ویکیپیڈیا میں لکھا ہے۔ لیکن اس خبر کے مطابق کہ خود شیعہ نے یہ درخواست دی ہے سرکار کو کہ ہمیں مسلم اقلیت نہ شمار کیا جائے تاکہ ہم اس قانون کی زد میں نہ آئیں، یعنی باہر سے آنے والا شیعہ بھی ہندوستان میں آ سکے، اور اگر مسلمانوں کو خدا نخواستہ ہندوستان سے نکالا جاتا ہے تو شیعہ محفوظ ہو جائے یہاں پر۔ یہ اتنی بڑی حماقت و نادانی ہے اور خیانت و جرم ہے۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ تو ہے ہی ہے خیانت، لیکن سب سے بڑی جنایت شیعہ کے اوپر ہے۔ وہ کام جو تکفیری پاکستان میں اور دوسری جگہوں پر اتنا قتل عام کر کے ثابت کرنا چاہ رہے تھے، شیعہ کو غیر مسلم ثابت کرنا، وہ ان احمقوں نے وہاں پر اپنے ہاتھ سے اور زبان سے کہہ دیا ہے کہ شیعہ کو مسلم اقلیت نہ شو کیا جائے وہاں پر۔ خوب یہاں مراجع تقلید کے بولنے کا وقت ہے۔ یہاں پر جو مکتب تشیع کا درد رکھتے ہیں، ملت تشیع کا درد رکھتے ہیں، دین تشیع کا، اہل بیت کے مکتب کا جن کے اندر احساس ہے، ان کے بولنے کا وقت ہے، یہاں پر بولنے کا وقت ہے کہ ہندوستان میں تشیع فروخت کیا جا رہا ہے، تشیع کو نابود کیا جا رہا ہے۔ کن کے ہاتھوں سے؟ وہی میر جعفر اور میر صادق کے ہاتھوں سے۔ یہ تو بہت بڑا جرم ہے، تاریخی جرم ہے جو انہوں نے انجام دیا ہے۔ اصل جھگڑا کس بات کا ہے یا مفاد کیا ہے؟ اس بورڈ، وقف بورڈ اور دوسرے جو فریق ہے، دلی کے اندر ایک وقف زمین ہے شیعہ کے نام پر، اور اوقاف شیعہ اس کا مالک ہے۔ یہ زمین بہت مہنگی ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ اسلام آباد کا کوئی پوش ایریا، بلیو ایریا، یا لاہور کا سمجھ لیں یہ ڈیفینس یا ماڈل ٹاؤن، اس ویلیو کی زمین ہے وہ، اور اس کی جو لاگت بتائی جاتی ہے وہ 1000 کروڑ روپے کی، انڈین روپے کی مالیت کی زمین ہے۔ 1000 کروڑ نہیں حساب میں آ رہا، آنا بھی نہیں چاہیے، ظاہر ہے کروڑ حساب میں آ جاتا ہے، لیکن 1000 کروڑ کتنا بنتا ہے؟ 1000 کروڑ انڈین روپے کی مالیت کی زمین ہے یہ موقوفہ زمین ہے۔ اس زمین کے اوپر اصل اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے یہ ہماری ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے یہ ہماری ہے، اور یہ جھگڑا ہے۔ ظاہر 1000 کروڑ اگر پورا نہ بھی ملے، کچھ کروڑ ہی مل جائیں تو بھی میر صادق بنا جا سکتا ہے، میر جعفر بنا جا سکتا ہے، اور یہ سارا فتنہ برپا کیا جا سکتا ہے۔ بہر کیف یہاں پر میں درخواست کروں گا
مختلف علماء کرام سے بھی اور متدینین سے، جس کے اندر بھی تشیع کا درد ہے، وہ یہ المیہ وقت کے اوپر بھانپیں اور اس کی طرف توجہ کریں. اور ہندوستان کے اندر مودی جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کرنے جا رہا ہے اس کے مقابلے میں بھی اظہار کریں، اور خصوصاً جو خیانت اور جنایت تشیع کے ساتھ ہو رہی ہے کہ تشیع کو غیر مسلم اقلیت ہندوستان میں سرکاری طور پر ڈکلیئر کروا رہے ہیں، خوب اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پھر دنیا میں کیا ہونا ہے. غیر مسلم اقلیت بنا کر پھر آگے بن سلمان کیا کرے گا، پھر پاکستان کے تکفیری کیا کریں گے، پھر عرب تکفیری کیا کریں گے، پھر ملیشیا میں کیا ہوگا، پھر انڈونیشیا میں کیا ہوگا، پھر ساری دنیا میں کیا ہوگا، یہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. یہاں پر بابصیرت آگاہ علماء کے اظہار کا وقت ہے، اور خصوصاً مراجع تقلید اور جو حضرات حوزہ نجف اور حوزہ قم کے اندر ہیں وہ یہ المیہ باقاعدہ پیش کریں مراجع کرام کے سامنے، اور وہ ان کو باز رہنے کی تلقین کریں، اور اس کے مقابلے میں جو بھی موقف اختیار کرنا ہے وہ اختیار کیا جائے. یہ بہت بڑی جنایت، تاریخی جنایت ہے، یہ ظلم ہے اہل بیت کے اوپر. یہ امام عسکری علیہ السلام کے فرمان کے مطابق لشکر یزید نے یہ ظلم نہیں کیا جو ظلم آج یہ لشکر کرنے جا رہے ہیں. لشکر یزید نے شہید کیا آل رسول کو، لیکن غیر مسلم نہیں قرار دے سکے بنو امیہ. لیکن یہ آج کرانے جا رہے ہیں مودی کے ذریعے اور امت شاہ کے ذریعے سے. یہ بہت ہی دل آزاری والی بات ہے، اور یہ کرونا کی آڑ میں ہو رہا ہے. چونکہ توجہ سب کی وبا کی طرف لگی ہوئی ہے. ادھر لاک ڈاؤن پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے، لاک ڈاؤن کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اور سارے لوگ ادھر لگے ہوئے ہیں. اور کرونا کی آڑ میں کیا ہو رہا ہے اس کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان مکاروں کا مکر خود انہی کی طرف پلٹائے گا، اور تشیع کو پروردگار پوری دنیا میں سرخرو فرمائے گا. اور خصوصاً ہندوستان میں ہر مسلمان ہندوستان کا عزیز ہے ہمیں، اور مسلمانوں میں شیعہ مسلمان بھی ہمیں عزیز ہیں. انشاءاللہ سب ایک امت واحدہ ہیں، سب ایک ملت واحدہ ہیں. اور یہ جو دشمن نے فرقہ بازی شروع کر کے اور اتنی سرحدیں قائم کر دی ہیں، اس کو ناکام کرنے کا وقت ہے. اور اس کے لیے انشاءاللہ تمام علماء بھی و متدینین بھی اپنے اپنے طور پر اس کا اظہار کریں اور اس عمل کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں. خداوند تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس وبا کے شر سے محفوظ فرمائے. تمام مسلمانوں کو خداوند تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مودی کے شر سے بچائے، ان خیانتکاروں کے شر سے بچائے، اور وبا کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ انہیں بچائے، اور انہیں اللہ تعالیٰ بیداری و شعور عطا کرے کہ وہ ان ظلم کی زد میں نہ آئیں، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ انہیں استقامت عطا فرمائے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین.